آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنکح مرأۃ لأربع، کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ 4 وجہ ہوتی ہیں کہیں بھی رشتہ کرنے کی، کیونکہ نکاح کی جو بنیادی چیز ہوتی ہے، نکاح کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، 2 شخصوں کو ملاتا ہے، اس لیے نکاح کہتے ہیں، 2 گھروں کو ملاتا ہے، اس لیے نکاح کہتے ہیں، 2 فیملیوں کو ملاتا ہے، 2 خاندانوں کو ملاتا ہے، اس لیے نکاح کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، فرمایا کسی بھی عورت کے ساتھ 4 وجہ سامنے رکھ کے لوگ نکاح کرتے ہیں، 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالیا، پہلی صورت، حضور کا علم دیکھیے، ہماری فطرت میں ہے، ہم مال کی طرف بڑے بھاگ کے جاتے ہیں، دولت کی طرف ہم بڑا دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جہاں نکاح کا موقع ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں پہلی بات عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں لوگ، لمالیا، کہ مالدار کتنی ہے، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، کتنا اس کے پاس بینک بیلنس ہے، یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پہلی وجہ جس وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں عورت سے وہ یہ ہے مال کی وجہ سے، وَلِحَسَبِهَا، فرمایا دوسری وجہ جس کی وجہ سے لوگ عورت سے نکاح کرتے ہیں اس کا خاندان دیکھتے ہیں کہ بھائی اس خاندان کی علاقے میں، معاشرے میں چڑھتل ہے، ویلیو ہے، نامینیشن ہے، کوئی جان پہچان ہے، فیملی کتنی بڑی ہے، خاندان کتنا بڑا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری شے جو دیکھی جاتی ہے وہ ہے اس کا خاندان، بحسبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لجمالہ، تیسری شے اس کی یہ دیکھی جاتی ہے، حسن صورت دیکھا جاتا ہے کہ حسن جمال کیا ہے۔ چوتھی شے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لدینہا، چوتھی بات جو دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیندار کتنی ہے، اس کے اندر دین کتنا ہے، شریعت کی کتنی پابند ہے، شریعت کو جانتی کتنا ہے، شریعت کی پابند کتنا ہے، کیونکہ جو عورت جس مزاج کی گھر میں آئے گی وہی مزاج آگے اولاد کے اندر ڈلیور کر دے گی، جیسی عورت کی عادتیں ہوں گی ویسی عادتیں اولاد کے اندر آئیں گی، وہی آگے سبق پڑھائے گی۔ اس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کے کوئی بھی بندہ عورت سے نکاح کرتا ہے۔ پہلی صورت لوگ دولت دیکھتے ہیں، دوسری صورت لوگ خاندان دیکھتے ہیں، تیسری صورت لوگ عورت کا حسن اور جمال دیکھتے ہیں، چوتھی صورت لوگ عورت کی دینداری دیکھتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا اگر میرا مشورہ لینا چاہتے ہو فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا کلیئر پوائنٹ دیا ہے حضور نے۔ فرمایا اگر ہمارا مشورہ ماننا چاہتے ہو اور ہماری رائے لینا چاہتے ہو تو گھر میں لانے والی عورت کا دین دیکھو کہ وہ عورت کتنی دیندار ہے، اس کی ذات پہ کتنا دین لاگو ہے، اس کی فیملی میں کتنا دین لاگو ہے، تاکہ وہی دین آگے تمہاری اولاد کی پر جاری ہو۔ کیوں؟ وجہ بھی حضور نے بیان فرمایا ایک بات یاد رکھو اور کان کھول کے سن لو، حضور کے منہ سے جو بات نکل جائے وہ ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چینج نہیں کر سکتی۔ حضور کے منہ سے جو نکل گیا وہ ہوتے رہے گا۔ حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، نکاح کرنے سے پہلے یہ باتیں دیکھو، اگر تم نے، یہ حضور نے آگے بیان فرمایا اگر تم نے دولت دیکھ کے کسی کے ساتھ نکاح کیا یاد رکھو فقیر ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے دولت مندی دیکھ کر کسی کے ساتھ نکاح کیا کہ یہ عورت دولت مند ہے، فرمایا اگر دولت مندی کی وجہ سے کسی کے ساتھ نکاح کیا تو پھر یاد رکھو تم فقیر ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا اگر خاندان دیکھ کے تم نے کسی کے ساتھ نکاح کیا کہ یہ بڑے اونچے اعلیٰ خاندان کی ہے، بڑی نامینیشن ہے، حضور نے فرمایا اگر کسی عورت کا خاندان دیکھ کے تم نے نکاح کیا میرے کریم فرماتے ہیں ذلیل ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے دین دیکھ کر کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا تو یاد رکھو اللہ کریم تمہیں عزت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ فرمان حضور کا ہے، تو حضور کے فرمان کو سامنے رکھ کے ذرا اندازہ کریں
کہ ہمارا انتخاب کیا ہوتا ہے، ہم اپنی زندگیوں کو کس نیز کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے دین کے ساتھ اسی طرح کا مذاق جاری رکھا جس طرح ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے کہ ہم دین کی باتوں کو اور دین کے معاملات کو کھیل تماشا بناتے رہے، تو پھر یاد رکھیں دنیا چند روزہ ہے، یہ بات ہر ایک نے اپنی اپنی قبر پہ جانا ہے، اور وہاں پہ دیکھ لیا جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔